بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ منافقوں کے سوالات۔ منافقوں نے اپنی بحث کا آغاز اس طرح کیا: ہمیں بتائیے کہ علی علیہ السلام بہتر ہیں یا فرشتے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فرشتوں کا مقام اس وجہ سے افضل ہے کہ وہ محمد علی علیہ السلام اور خدا کے انبیاء علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی رہبری و قیادت کو قبول کرتے ہیں، اور جو بھی انسان ان حضرات کی پیروی کو قبول کرے اور ان سے محبت کرے اس کا مقام فرشتوں سے افضل و برتر ہوگا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ فرشتے اپنے آپ کو ہر جہت سے آدم علیہ السلام سے افضل سمجھتے تھے، لیکن جب خداوند عالم نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا علمی مرتبہ ظاہر کیا تو وہ اپنے آپ کو پست سمجھ کر ان کے سامنے سجدے کے لیے جھک گئے، اور سجدہ کرنے والے دن ہی کچھ عظیم اور نیک شخصیتیں جیسے پیغمبر علی علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ علیہم السلام آدم کے صلب میں موجود تھے، یعنی تمام مقدس شخصیتیں آدم کے پیچھے صف بنائے کھڑی رہیں۔ فرشتوں نے آدم کے ساتھ ساتھ ان کی تمام ذریت کو سجدہ کیا۔ بے شک سجدہ بظاہر آدم کے لیے ہوا، لیکن حقیقت میں وہ سجدہ خداوند عالم کا سجدہ تھا۔ جناب آدم علیہ السلام صرف قبلہ خانہ کعبہ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ابلیس نے گھمنڈ اور تکبر میں چور ہونے کی وجہ سے جناب آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ اس بات کا امکان پایا جاتا تھا کہ منافق جناب آدم علیہ السلام جیسے نبی پر گناہ اور ترک اولیٰ کا الزام لگا کر ان کی شخصیت کو مجروح کرتے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان کے اس اعتراض کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر آدم علیہ السلام نے بہشت کے اس درخت سے چند دانے کھائے جس کے لیے خداوند عالم نے نہیں کی تھی تو بے شک انہوں نے ترک اولیٰ کیا، لیکن ان کا ترک اولیٰ تکبر اور غرور کی وجہ سے نہیں تھا، اس لیے انہوں نے توبہ کی اور خداوند عالم نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا۔ منافقوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ نصیحتوں سے منافقوں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ پوری طرح اپنے دل میں یہ ٹھانے ہوئے تھے کہ جیسے ہی پیغمبر کا اونٹ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہ اس کو بھڑکا دیا جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص اور ماہر صحابی حذیفہ کو بلا کر فرمایا: تم پہاڑ کے نیچے کنارے کی طرف بیٹھ جاؤ اور تمام آنے جانے والوں پر سخت نظر رکھو تاکہ مجھ سے پہلے کوئی بھی پہاڑ پر نہ جا سکے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی اعلان کر دیا کہ تمام لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں اور کوئی بھی مجھ سے آگے جانے کی کوشش نہ کرے۔ حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق پہاڑ کے نیچے پہنچ کر اپنے آپ کو ایک پتھروں کی آڑ میں چھپا لیا اور چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے کوئی پہاڑ کی جانب نہ جا سکے، لیکن حذیفہ نے دیکھا کہ منافقوں کا وہی گروہ جو 14 افراد پر مشتمل تھا بڑے ہی ماہرانہ انداز میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگا اور وہاں پہنچ کر اپنے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت پتھر کی آڑ میں چھپ گیا۔ حذیفہ نے جب ان کی یہ تمام حرکتیں دیکھیں اور باتیں بھی سنی تو فوراً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی سازش سے آگاہ ہونے کے باوجود شتر پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ حذیفہ، سلمان و عمار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلے۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو منافقوں نے اوپر سے پتھر لڑکھانا شروع کیا تاکہ پیغمبر کا اونٹ بھڑک اٹھے اور درے میں جا گریں، لیکن تمام پتھر درے کی طرف لڑک گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بغیر کسی نقصان کے نیچے اتر آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے فرمایا، پہاڑ کے اوپر جاؤ اور اپنے ڈنڈے سے مار کر ان کی سواریوں کو دور بھگا دو۔ عمار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے منافقوں کی تلاش میں نکلے اور پہاڑ پر پہنچ کر ان کو تتر بتر کر دیا اور ان کی سواریوں کو اپنے ڈنڈے سے مارا، جس کے نتیجے میں چند منافق اپنی سواری کے ساتھ ساتھ خود بھی نیچے گرے اور ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے۔ تاریخ اسلام کے یہ وقیق اور ظریف سبق آموز واقعات اور نصیحتیں ہیں جن کے ذریعے ہم منافقوں کے حالات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی رنگ برنگی اور نئی نئی سازشوں کے نقاب ان کے چہرے سے نوچ کر ان کی تمام تر سازشوں کو نقش بر آب کر دیں۔ خاص بات یہ تھی کہ منافقوں نے اپنی سازش کو رات کی تاریکی میں انجام دیا، اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں تھے کہ ان کا ہر کام پس پردہ رہے، لیکن ہوشیار اور بیدار مسلمانوں نے ان کے پردے چاک کر کے ان کی سازش اور خفیہ ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام اور حذیفہ کی تعریف چند جملوں میں اس طرح کی: علی علیہ السلام اور حذیفہ منافقوں کی سازشوں سے تمام لوگوں سے زیادہ واقف ہیں۔ نتیجہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رہنے والے منافقوں کی سازش آشکار ہونے سے پہلے ان سے مناظرہ کیا اور اس بات کو ملحوظ نظر رکھا کہ شاید وہ انہیں سمجھا بجھا کر رائے راست پر لے آئیں، لیکن جب ان کی بزدلی اور سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا تو پیغمبر اسلام نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ نمبر 7، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء نجران سے مناظرہ۔ نجران مکہ اور یمن کے درمیان ایک شہر ہے جس میں 73 بستیاں تھیں۔ صدر اسلام میں وہاں عیسائی مذہب رائج تھا اور اس وقت وہاں بہت ہی پڑھے لکھے اور عظیم علماء رہتے تھے۔ خلاصے کے طور پر یہ کہہ دینا بہتر ہوگا کہ اس وقت نجران آج کا ویٹیکن تھا۔ اس وقت شہر نجران کا بادشاہ عاقب نام کا ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں مذہب کی باغ دوڑ تھی اور اس کا نام ابو حارثہ تھا، اور جو شخص ہر دل عزیز، محترم اور لوگوں کے نزدیک قابل احترام سمجھا جاتا تھا، اس کا نام اہم تھا۔ جب پورے عالم اسلام کی آواز گونجی تو عیسائی علماء جنہوں نے پیغمبر کے بارے میں جو بشارتیں تورات اور انجیل سے پڑھ رکھی تھیں اس کے سلسلے میں ہمیشہ ہی بہت حساس رہتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام کی آواز سنی تو تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ نجران کے عیسائی عوام نے اپنے نمائندوں کے ساتھ ایک خصوصی گروہ بنا کر 3 مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ اچھی طرح اور قریب سے ان کی نبوت کی تحقیق کر سکیں۔ ایک دفعہ یہ گروہ ہجرت سے پہلے مکہ روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا، اور 2 مرتبہ ہجرت کے بعد مدینہ میں آ کر اس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا۔
ہم ان کے تینوں مناظروں کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، علماء نجران کا پہلا مناظرہ۔ نجران کے عیسائی علماء کا ایک گروہ مکہ کی طرف اس قصد سے روانہ ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھے اور ان کی نبوت کے بارے میں تحقیق کرے۔ یہ لوگ کعبہ کے قریب پہنچ کر پیغمبر کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور وہیں مناظرہ اور گفتگو شروع کر دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوش اخلاقی سے ان کے سوالات سنے اور جوابات دیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں جنہیں سن کر ان لوگوں کے دل بھر آئے اور فرط مسرت سے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور اپنی تحقیقات میں انہیں ایسی چیزیں معلوم ہوئیں جو تورات و انجیل سے بالکل مطابق تھیں۔ جب انہوں نے یہ تمام چیزیں پیغمبر کی ذات میں دیکھیں تو مسلمان ہو گئے۔ مشرکین بالخصوص ابو جہل اس مناظرے سے بہت زیادہ ناراض ہوا، اور جب نمائندہ نجران مناظرہ ختم کر کے واپس جانے لگے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔